अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरह माऊन की तिलावत करेंगे। लफ्ज़ी मायने, क़ायदे और तफसीर। वबियस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुअ्ल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। चलिए क़ायदे देखते हैं। अरअयता, अरअयता, आई की आवाज़ यालीन की आवाज़ अच्छे से आएगी नरमी से। अरअयतल्लज़ी, लाम पे तवस्सुत। युकज़्ज़िबु, युकज़्ज़िबु, ज़ाल को अच्छे से नरमी से निकालेंगे। युकज़्ज़िबु बिद्दीन, यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा, नून को साकिन करेंगे, रुकने की अलामत है। फ़ज़ालिकल्लज़ी, यहाँ पर फिर या मद्दा। लज़ी यदुअ्ल यतीम, आइन को 2 मरतबा निकालेंगे। वला, होंठ गोल करेंगे। वला, अलिफ मद्दा। यहुद्दु, और दौद पे तजदीद 2 मरतबा पढ़ेंगे। आला, खड़ा ज़बर है, इसको खींचेंगे। तो आमिल, तो आमिल, यहाँ पर लाम पे फिर तवस्सुत। मिस्कीन, या मद्दा। फ़वैलुल, फ़ा की आवाज़ अच्छे से हवा निकालेंगे। फ़वै, या वाउलीन। फ़वैलुल, यहाँ पर लाम में मिलाएंगे, इदगाम में बिला गुन्ना। लिलमुसल्लीन, सौत को मोटा अदा करेंगे। अल्लज़ीना, फिर या मद्दा। हुम, हुम, मीम को अच्छे से निकालेंगे। हुम, यहाँ पर इख्फ़ा। सलातिहिम, सौत को हेवी करके लाम अलिफ मद्दा निकाल के बाकी के पूरे मुतहरिक। साहून, अल्लज़ीना, या मद्दा। हुम युराऊन, ये भी मद है, उसको खींचेंगे 2 अलिफ। व यमनऊनल माऊन, मा में अलिफ मद्दा है और वाव मद्दा है। चलिए इसकी तशरीह पर जाते हैं हम और इसके मायनों पे जाते हैं। हुर्फ़ इस्तिफ़ाम है। अरअयता, रआ यरा यानी देखना। अरअयता, क्या देखा आपने। अल्लज़ी, जो, ये इसमें मौसूला है। युकज़्ज़िबु, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु, झुटलाना, वो झुटलाता है। या यतान का इसलिए या की मीनिंग है वो के आते हैं। युकज़्ज़िबु, वो झुटलाता है। बिद्दीन, जज़ा को, यानी रोज़े जज़ा को भी कहते हैं और दीन जज़ा को भी, यानी आखिरत के दिन को वो झुटलाते हैं। फ़ज़ालिका, पस वही, या तो वही। अल्लज़ी, इसमें मौसूला। यदुअ्ल यतीम, वो धक्का देता है। दुउ यानी धक्का देना, या यतान का। यदुअ्ल यतीम, वो धक्का देता है यतीम, यतीम को। वला, और नहीं। यहुद्दु, वो तरग़ीब दिलाता। या यतन का हुद्दु यानी तरग़ीब देता। अला पर हुर्फ़ जर है, जो ये जर बाद वाले हुर्फ़ को मजरूर कर देता है। अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन के खाने को, ऐसा लेकर जाएंगे कि मुज़ाफ़ इलैह है, इसीलिए के की बात आई है। फ़वैलुल, पस हलाकती है, वैल है। लिलमुसल्लीन, नमाजियों के लिए, ये हुर्फ़ जर है, बाद वाले हुर्फ़ को ज़ेर देता है। लिलमुसल्लीन, नमाजियों के लिए। अल्लज़ीना, इसमें मौसूला। हुम, ज़मीर है। सलातिहिम, सल्ला, यसल्ला, नमाज, नमाज को कहते हैं और ये हुर्फ़ जर है। अपनी नमाज़ों से। साहून, वो गफ़लत बरतते हैं। वानून जमा का सेगा, इसलिए वो गफ़लत बरतते हैं। अल्लज़ीना, वो जो लोग। हुम, वो, ये ज़मीर है, ज़मीर मुनफ़सिल। हुम, वो युराऊन, वो धक्का दिखावा करते हैं। वयमनऊनल माऊन, और वो मना करते हैं, वो सुप रोकते हैं। माऊन, आम इस्तेमाल की चीज़ें। चलिए इसकी तफसीर पे जाते हैं। तफसीर में ये है,
جی تفسیر میں جاتے ہیں۔ اس صورت میں ایک رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ معاون یعنی نام رکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ معاون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز، اور اس صورت کے آخری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ معاون بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ سورہ معاون کے مضامین میں یہ ہے، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں کافروں اور منافقوں کی مذمت کی گئی اور اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے۔ اس صورت کی ابتدائی آیت میں ان کافروں کی مذمت کی گئی جو حساب اور جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے، دونوں بھی دن کو جھٹلاتے تھے، اور یتیم کو دھکے دیتے اور مسکینوں کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے۔ آخری آیت میں ان منافقوں کی مذمت کی گئی جو لوگوں کے سامنے نمازی بنتے اور تنہائی میں نمازیں چھوڑتے تھے، اور لوگوں کے سامنے بھی جو نمازیں ادا کرتے تھے ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے لوگوں کو یہ دکھانا مقصد ان کا ہوتا تھا کہ ہم بھی نمازی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بری خصلت یہ تھی کہ اگر ان سے کوئی استعمال کی معمولی چیز مانگتا تو وہ اسے منع کر دیتے تھے۔ یہ اس کے بارے میں یہ ہے یا اور ہم چلیے شروع کرتے ہیں کہ ارأیتا، کیا آپ دیکھتے نہیں، کیا آپ دیکھتے نہیں، کیا آپ دیکھتے نہیں، کیا دیکھا آپ نے، الذی جو یکذب وہ جھٹلاتا ہے، وہ بالدین بھی روز جزا کو۔ تو اس میں کے بارے میں تو ہم پڑھ لیے، اس میں مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے یہ، اور اس سورہ کو سورہ دین اور سورہ یتیم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم پڑھ لیے کہ 7 آیاتیں ہیں، 25 کلمات ہے۔ یتیم اس کو کہتے ہیں، یہ یتیم یہ دھکا دیتے ہیں یتیم کو، تو یتیم اس کو کہتے ہیں جو نابالغ چھوٹا سا بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے، وہ قابل رحم ہوتا ہے، کیونکہ یتیم جب باپ مر گیا تو وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہاں اگر بچی کی شادی ہو گئی تو وہ یتیم نہیں کہلاتی، کیونکہ اب وہ سپرت اس کے شوہر کی ہو جاتی، اور بچہ بھی اگر شادی ہو گئے تو وہ یتیم نہیں کہلاتا، کیونکہ وہ کمانے کے قابل ہو جاتا۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ رغبت نہیں دلاتے یتیم کا بھی بہت ان کو ایک پیار سے بھی دیکھ لیا، اگر ان کے پیار سے ان کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہے اتنا ثواب ملتا ہے، تو یتیم کو دھکے دینا نہیں ہے، اس کو اچھے سے دیکھنا ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ فذالک، تو وہی الذی جو یدعو الیتیم دھکے دیتا ہے یتیم کو، اور کیا کرتے ہیں دوسری آیت میں کیا ہے، ولا یحض، اور نہیں رغبت دلاتے وہ ترغیب دیتے وہ علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے کو ذرا بھی رغبت نہیں دلاتے۔ مسکین کیسا ہوتا ہے، اس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں رہتا، تو اسی لیے مسکین کو دیکھنا ہے، اس کے کھانے پینے کا فکر کرنا ہے۔ یہ بتائیں کیوں، کیونکہ آخرت کی فکر سے ڈرنا ہے، پکڑ سے ہم کو ڈرنا ہے، اس لیے یہ لوگوں کو پوچھ لینا ہے۔ اور کیا بتا رہے ہیں، فویل للمصلین، بس خرابی ہے للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ کیوں خرابی ہے، نماز تو وہ پڑھ رہا ہے مگر نماز میں وہ چوری کر رہا ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو سب اپنی نماز سے سب غفلت برت رہے ہیں۔ الذین، جو ہم یراؤن، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، دکھاوے کی نماز، کوئی دیکھ رہا بول کے اپنی نماز کو لمبی کر لیتے تھے۔ اسی لیے منافقوں کی یہ آیت بھی ہے نا، ان المنافقین یخدعون اللہ وهو خادعهم فاذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ حدیث میں یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسروں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے لمبی چوڑی، اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے سامنے اس کو عذاب دے گا، اسے ذلیل و حقیر کرے گا، کیونکہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر وہ سب کرتا تھا، اسی لیے۔ اور کیا بتا رہے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس میں وہ روکتے تھے عام برتنے کی چیزوں کو، اور یہ نہیں دیتے تھے عام برتنے کی چیزوں کو، اور نماز بھی دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے، ایسی نماز پڑھتے تھے کہ وہ ہم کو نماز کی ایسی فکر کرنا چاہیے کہ ہر وقت کس کو بھی ٹائم دینا ہے تو کہنا ہے کہ میں نماز کے بعد آؤں گی، نماز سے پہلے نہیں آؤں گی، ایسا ٹائم دینا ہے ہم کو۔ اور پھر شادی بھی رکھے تو کیا کرنا ہے، ٹائم دیکھ کے رکھنا ہے، دن میں بھی شادی کرتے نا، تو اس لیے ٹائم دیکھ کے رکھنا ہے۔
تو اور نماز پڑھنے پر اپنی اپنی جگہ کا خیال رکھنا ہے، قبلہ رخ کر کے پڑھنا ہے۔ مومن کے سارے کام نماز کے بعد ہوتے ہیں، نماز کے اندر اندر گھومتے رہتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اور برتنے کی چیز سے حسن سلوک کرنا ہے۔ برتنے کی چیز اگر کوئی تم سے مانگ رہا ہے کچھ چیز تو اس کو دے دینا ہے۔ یہ آج کی سورہ میں بتایا گیا ہے۔ سبق اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔